بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک منزہ نام سے، جو ہمارے دلوں کے بھید سے واقف ہے اور جو ہماری آنکھوں کی خفیہ گوشوں سے بھی واقف ہے، جو ہمارے ارادوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کو جانتا ہے اور ہماری نیتوں کو ہم سے بہتر سمجھتا ہے۔ اس کے بعد درود و سلامتی ہے آپ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جن کے نام سے ہمارے دلوں میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے اور ہماری آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے۔ ہم ان کی شفاعت کے طالب ہیں، خواہ ہمارے اعمال اس قابل ہوں یا نہ ہوں۔ اس کے بعد درود و سلامتی ہے آپ کی پاک آل پر، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی ترویج میں اپنی جانیں خرچ کی، ان کی حفاظت کی، ان کو نافذ کیا اور ان کو نفوذ کیا اپنی ذات میں۔ اس کے بعد درود و سلام ہے آپ کی پاک ازواج پر، جو گھر سے آپ کے لیے، آپ کے کام کے لیے آپ کا ڈھارس بنی اور جنہوں نے اپنے مال سے، اپنے قول سے اور اپنے عمل سے آپ کے پیغام کو ثابت کیا، نافذ کیا اور ان کو نفوذ کیا۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ قربت اور نسبت ہے جو ہمیں نہیں۔ اس کے بعد درود و سلامتی ہو آپ پر کہ آپ بڑے تحمل سے میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں، اس پہ سوال کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں اور کچھ ایسے سوال اٹھا رہے ہیں کہ جن کی ضرورت مجھے تھی اور جن سے میں رہنمائی حاصل کر رہا ہوں، جن سے میں سیکھ رہا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی نعمتیں اور اپنے فضل کو تمام فرما دے تو اس سے دعا ہے کہ مجھ پر اور میرے خاندان پر اور میری آل پر بھی اور میرے خانوادے پر اپنی رحمتیں اور اپنی فضائل اور فضل مرحمت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے 5 روزہ لیکچرز میں آج میں اپنے لیکچر کے آخری حصے پر ہوں اور آج مجھے اس کو سمن اپ کرنا ہے۔ اس سے زیادہ سما خراشی کی جرت میں نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ۔ کچھ اعتراض ہے جو ضروری ہے کہ میں یہاں دور کر دوں۔ وہ یہ کہ مجھ سے یہ پوچھا بھی گیا ہے اور مجھے کہا بھی گیا کہ یہ کیا موضوع ہوا، امام حسین نہ ہو، ہم وہاں ہوتے تو کیا تھا، ہمیں دیکھنا ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ موضوع جو ہی سمن اپ آج ہو جائے گا انشاءاللہ تو آپ کو اس کے سوال کا جواب مل جائے گا کہ یہ موضوع کیوں چھیڑا گیا۔ براہ راست اس موضوع پر آ جاتے ہیں۔ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام اگر آج 2023 میں موجود ہوتے یا اچانک آ جائیں، وہ ہم سے کیا تقاضا کریں گے اور وہ خود کیسا طرز عمل اختیار کریں گے؟ اس سوال کو جیسا میں نے پہلے اپنے لیکچرز میں، گزشتہ لیکچرز میں ذکر کیا، امام حسین علیہ السلام کو ٹوٹلٹی آف اسلام میں دیکھنا پڑے گا۔ جب تک آپ امام حسین علیہ السلام کو ٹوٹلی آف اسلام کے پرسپیکٹو میں نہیں دیکھیں گے اور اسلام کے مقابل امام حسین کو علیحدہ کوئی شخصیت بنانے کی کوشش کریں گے تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، یہ بات بھی اپنے دماغ میں سے نکال لیجیے کہ آپ امام حسین کا نام لینے کے لیے یا ان کا نام باقی رکھنے کے لیے یا کربلا کا پیغام باقی رکھنے کے لیے آپ درمیان میں ایک رکاوٹ ہے اور آپ کی وجہ سے یہ نام باقی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ الحافظون۔ خدا تعالیٰ نے یہ ذمہ اپنے سر لیا ہوا ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس کے کہے پر عمل نہیں کریں گے تو وہ ایک اور قوم لے جائے گا جو یہ کام کر لے گا۔ اس نے کیا ہے، تمام انبیاء آئے اسی لیے کہ کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے خدا تعالیٰ کے پیغام پر عمل بھی کیا، اس کو نافذ بھی کیا اور اپنی ذات میں نفوذ بھی کیا اس کا، لیکن آہستہ آہستہ وہ تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ ہر مذہب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر مذہب بنیادی طور پر اپنے سماج کا باغی ہوتا ہے، اپنے سماج میں موجود رسوم کو، یا ایسا کہیے کہ اپنے زمانے میں موجود رسوم کی قباحتوں کو دور کرتا ہے۔ مذہب انسانوں کو مصیبت سے نکال کر آسانی کی طرف لے کر آتا ہے، یہ مذہب کا بنیادی مقصد ہے۔ اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ جو رسوم اور رواج کسی کلچر میں موجود ہوتے ہیں، آنے والا مذہب، آنے والا پیغام اس کا باغی بن جاتا ہے۔ یہی وجہ اس کی پسندیدگی ہوتی ہے۔
یہ وجہ اس کی پسندیدگی کی ہوتی ہے. معاشرے کے وہ طبقات، سماج کے وہ طبقات جو اس سرکل میں پس رہے ہوتے ہیں، جو اس کا شکار ہوتے ہیں، ان قباحتوں کا شکار ہوتے ہیں، مذہب اس کو باہر نکالتا ہے. یہ اس کی پسندیدگی کی وجہ ہوتی ہے، اور یہی وجہ اس کی مخالفت کی بھی بن جاتی ہے. جو لوگ پہلے سے سماج کے رویوں پر اور سماج کے ذرائع پر قابض ہوتے ہیں، اور جو وہ ان قباحتوں کو استعمال کر کے اس سماج سے افادہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، سو کالڈ میں کہوں کہ وہ سماج کے اس زمانے کے اس معاشرے کے اپنے آپ کو مصلحین کہتے ہیں، اور وہ زمانے کے شرفا ہوتے ہیں. دے آر دا ہائی اپس. وہ کلاس ہے جس کو ہم کہیں گے کہ وہ اپنے زمانے کی وہ ایلیٹ کلاس بن چکی ہوتی ہے، جو فائدے اٹھا رہی ہوتی ہے. اور معذرت سے ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات بری لگے، لیکن مجبوری ہے کرنا. زیادہ تر ایلیٹ وہی ہوتی ہے جو اپنے سماج میں موجود قباحتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ سماج کا وہ چلن اور وہ ٹرینڈ تبدیل ہو، کیونکہ اس سے انہیں فائدہ ہوتا ہے. سو مذہب ان روایات کا اور ان رسوم کا باغی ہوتا ہے. اسلام بھی ایسا ہی. اسلام کو بھی ان لوگوں نے قبول کیا جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے. مسیحت نے ایسا ہی کیا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایسا ہی ہوا، حضرت نوح کے زمانے میں ایسا ہی ہوا، حضرت ابراہیم کے زمانے میں ایسا ہی ہوا. غرض جتنے بھی انبیاء ہیں، آپ ان کے واقعات پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس سب زمانوں میں ایسا ہی ہوا. وہ اپنے سماج کے رویوں کے باغی رہے. اسلام نے بھی ایسا ہی کیا. لیکن کچھ عرصے بعد اس مذہب کی تعلیمات میں بھی کچھ ایلیٹ پیدا ہو جاتے ہیں. یا تو وہ پرانے ایلیٹ بعض اوقات ایڈاپٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، یا مرج کر لیتے ہیں اپنے آپ کو اس نئے سسٹم کے اندر، اور ان کے ملاپ سے کچھ اور لوگ جو اس وقت نہیں ہوتے وہاں موجود اور ایلیٹ نہیں ہوتے، وہ ایلیٹ میں شمار ہو جاتے ہیں، وہ ایلیٹ بن جاتے ہیں. چنانچہ مذہب بھی استحصال کا ذریعہ بن جاتا ہے، جیسا آج ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جب یہ صورتحال ہو جائے کہ وہ ایلیٹ یا تو پرانے ایلیٹ سے مرج کر جائیں، اور اس کے ساتھ نئے مذہب کے اندر کچھ ایلیٹ بذات خود پیدا ہو جائیں. سوری، یہ ذرا ہوا چل پڑی ہے باہر، چونکہ بارش ہو رہی ہے تو آئی ایم سوری، پوری ہوا ہے اس کے اندر. تو جب وہ ایلیٹ پیدا ہو جائیں تو اس وقت ضرورت ہو جاتی ہے اس امر کی کہ مذہب کی اصل شکل برقرار رکھے جانے کی کوشش کی جائے. جیسا میں نے عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام اگر آج تشریف لے آئیں یا آج ہوتے تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا. دیکھیے، اس میں ہمیں اپنے سماج میں موجود ان رویوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا اگر پرانے زمانے میں امام حسین علیہ السلام کے زمانے سے اب تک، جیسے میں نے کہا کہ ٹوٹلٹی آف اسلام دیکھنا ہوگا اس کو، کیا آج شجاعت کا مطلب بدل گیا ہے؟ کیا آج شرافت کا مطلب بدل گیا ہے؟ کیا آج نیکی کا مطلب بدل گیا ہے؟ آپ کہیں گے ہاں ڈاکٹر صاحب بدل گیا ہے. نہیں، میں کہوں گا نہیں، یہ آپ کا مغالطہ ہے. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ میری اس بات کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی کوئی مجرم جرم کرنے کے بعد اس جگہ کھڑا نہیں رہتا، بھاگ جاتا ہے. قانون کی طاقت اسے ہی کہتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ اس نے یہ غلط قدم کیا، اسی لیے وہ فرار اختیار کرتا ہے. آج بد سے بدتر آدمی اپنے آپ کو نیک کہلوانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو شریف کے طور پر پورٹرے کرتا ہے سامنے سوسائٹی میں، ایک نیک شخص کے طور پر پورٹرے کرتا ہے سوسائٹی میں. کبھی بدماش یہ نہیں کہتا کہ ہاں میں بدماش ہوں اور مجھے مان لو. کبھی برا آدمی یہ نہیں کہتا کہ ہاں میں برا ہوں، جو بگاڑتا ہے بگاڑ دوں. نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں درست ہوں، میں صحیح ہوں. سو زمانہ کوئی آ گیا، ان الفاظ کے معنی بھی نہیں بدلے، اور ان کی معنویت بھی نہیں بدلی، اور ان کی حیثیت بھی نہیں بدلی.
جب ہم اس کو ٹوٹلٹی آف اسلام میں دیکھتے ہیں تو اسلام نے جس چیز کو نیکی کہا ہے، اسلام نے یا مذہب نے جس چیز کو نیکی کہا ہے، مذہب نے جس چیز کو شرافت کہا ہے، مذہب نے جس چیز کو شجاعت کہا ہے، وہ بین ہی آج بھی اسی طرح سے موجود ہے۔ آپ اگر اس سے ڈیویٹ کر جائیں، اچھا، اور یہ ڈیویشن جو ہے، یہ ڈیویشن ہی عموماً علماء آپ کو کہتے نظر آئیں گے نا، یا یہ ممبر سے کہا جاتا ہے کہ لوگ مذہب سے دور ہو گئے ہیں۔ میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں ان سے کہ یار لوگ مذہب سے دور نہیں ہو گئے ہیں، مذہب نے آج کے لوگوں کے لیے کیا مدد کی ہے؟ آپ پچھلے 100 سال اٹھا لیجئے، 200 سال اٹھا لیجئے، ایون 400 سال اٹھا لیجئے، مذہب نے لوگوں کی سماج میں کیا مدد کی ہے؟ ان کی روحانیت کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا مدد کی ہے؟ مسجد سے یا گرجا سے یا مندر سے صرف چندہ مانگا گیا ہے، انہی کو پیسے چاہیے، انہوں نے کبھی کسی کو پیسے نہیں دیے۔ کسی مدرسے سے پڑھا ہوا بچہ باہر نکل کے معاشرے کے لیے کوئی ایسی بہترین چیز نہیں بن سکا، کوئی انجینئر بن گیا جس نے سماج کو کوئی فائدہ پہنچایا ہو۔ مولوی بن گیا، ٹھیک ہے، وہ بھی ضرورت ہے، لیکن صرف مولوی ہی کی ضرورت نہیں ہے۔ مذہب نے کیا کیا یار لوگوں کے لیے؟ مذہب نے کیا مدد کی ہے؟ تو میری یہ بات کہنا کہ آپ ڈیویٹ کر گئے ہیں، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مذہب سے دور ہیں۔ پہلے مذہب میرے قریب ہوگا، سماج میں میری مشکلوں کے حل کا، سماج میں میری مشکلات کا مداوع کرے گا، میری دقتوں کا مداوع کرے گا، پھر میں اس سے مدد مانگوں گا، پھر میں اس قابل ہوں گا کہ میں کہوں گا کہ ہاں میں مذہبی ہوں۔ آج بھی اگر امام حسین علیہ السلام آج موجود ہو یا آج موجود ہوتے، وہ کوئی انوکھا تقاضا نہیں کر رہے تھے ہم سے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی، یا اس میں کوئی ایسی کہانی نہیں تھی کہ میں کوئی ایسی کہانی بتانے جا رہا ہوں کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی کہ امام حسین آ جائیں گے تو کیا کریں گے۔ وہ جو ہے وہ لیموزن چلائیں گے، اور لیموزن چلانے کے بعد جینس پہنیں گے اور معاشرے کے خلاف وہ ایک تقریریں کریں گے اور ایک اسٹڈی سرکل قائم کریں گے۔ دیکھیے، جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ چیز استعمال کی جائے گی۔ مصلحین نے ہمیشہ یہی کیا، ائمہ نے ہمیشہ یہی کیا، رسولوں نے ہمیشہ یہی کیا، جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کا استعمال کیا ہے۔ جب جادو کا زور تھا، انبیاء نے جادو کے ذریعے لوگوں کو ٹھیک کیا۔ جب علم کا زور تھا، انبیاء نے علم کے ذریعے لوگوں کو درست کیا۔ جب معجزوں کا زور تھا، انبیاء نے معجزوں کے ذریعے چیزوں کو ٹھیک کیا۔ جب دانش کی ضرورت تھی، تب انبیاء نے دانش کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے لوگوں کو درست کیا۔ بنیادی تقاضے کسی بھی زمانے کے وہی ہیں، انسان میں ابھی اتنا فرق نہیں آیا۔ ابھی ہم H+20 2.0 نہیں بنے ہیں، اور اگر ہم H+2.0 بن بھی جائیں گے، اس وقت بھی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، آج میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، یعنی 2050 سے بیونڈ آپ 23ویں صدی میں چلے جائیں، 24ویں، 25ویں، 26ویں، 40ویں صدی میں چلے جائیں، تب بھی سماج کے تقاضے یہی رہیں گے اور سماج کے معیار بھی وہی رہیں گے، وہ تبدیل نہیں ہونے والا۔ تو زمانہ کوئی بھی ہو، امام حسین علیہ السلام یا ان کے خاندان میں سے کوئی شخص سے امام مہدی علیہ السلام تشریف لے آئے، تقاضے وہی ہیں، فرق نہیں ہے۔ شجاعت کا وہی مطلب ہے، بزدلی کا وہی مطلب ہے، دلیری سے سچ بات کہنے کا وہی مطلب ہے۔ تبدیل نہیں ہوا، نہ سچ تبدیل ہوا نہ جھوٹ تبدیل ہوا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دیکھنے کا نقطہ نظر ہماری اپنی مصلحت کی وجہ سے تبدیل ہوگا، یہ پاسبل ہے، اور اسی لیے میں یہ لیکچر دے رہا ہوں، اور اسی لیے میں نے یہ مضمون چوز کیا تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام، کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر رسول اللہ آج آ جائیں، میں جب مدرسوں میں پڑھتا تھا تو میں نے دیکھا ہے، ایک سوال کیا جاتا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آ جائیں تو ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کیا ہے؟ ہم کس شکل میں ان کے سامنے جائیں گے؟ کیا ہم اس حلیے میں، اس لباس میں ان کے سامنے جائیں گے؟ کیا ہم اس شکل میں ان کے سامنے جائیں گے؟ نہیں، یہ توقع نہیں کی جا سکتی، وہ ہمیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے۔ نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ظاہری حلیہ ہے نا میرا، یہ ظاہری حلیہ اثر نہیں ڈالتا میری شجاعت کے اوپر، میری دانش کے اوپر، میری شرافت کے اوپر، میری نیکی کے اوپر۔ چنانچہ معیارات وہی ہیں، 2023 میں بھی معیارات وہی ہیں، اور بیونڈ 2023 معیارات وہی رہیں گے، وہ تبدیل نہیں ہونے والے۔ چنانچہ آج اگر امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے تو اسلام کے ٹوٹلٹی میں ہم دیکھیں گے
کہ جس عمل کی ضرورت ہے وہ عمل کیا جائے. اگر لوگوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے تو زور تعلیم دینے کی ضرورت ہے. اگر لوگوں کے مغالطے دور کرنے کی ضرورت ہے تو زور لوگوں کے مغالطے دور کرنے پہ ہوگا. اگر زور بزور طاقت سچ کو منوانے کا ہے تو بزور طاقت سچ کو منوانا ہے. اب میں یہاں عرض کر دوں کہ امام حسین نے یہ راستہ کیوں چنا اور امام حسین تاریخ میں ہمیں کہاں نظر آئے. دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا نا کہ امام علی علیہ السلام کے بعد ایک طویل عرصہ امام حسین علیہ السلام نے سماج میں گزارا. اس دوران انہوں نے صرف کوئی جنگی تیاری نہیں کی. آپ کو پتہ ہے صرف ایک باغ جو اولاد فاطمہ کو امام علی علیہ السلام کی طرف سے ملا تھا جو جنبا میں ہے اور آج بھی اولاد علی کے ہی پاس ہے. وہ کھجوروں کا باغ تھا. امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں صرف اس ایک باغ میں 450 من کھجور تھے. امام حسین علیہ السلام کی زرعی کوششوں سے وہ 450 من سے اٹھ کر 1000 من تک چلی گئی. اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کی جو آج آپ کو دمام میں اور ان والے علاقوں میں شیعہ لوگ نظر آتے ہیں وہ ان کا دم بھرنے والے ہیں, وہاں کی زرعی زمینیں امام حسین علیہ السلام نے آباد کی اور آباد کرنے کے بعد ان میں سے بیشتر زمینیں مقامی مزاروں میں تقسیم کی اور مقامی مزاروں میں تقسیم کرنے کے بعد ان میں سے آدھی سے زیادہ زمینیں وقف کر دی. آج جو ابو ظبی میں سب سے زیادہ زرخیز علاقہ ہے, میرے دماغ سے اس کا نام نکل گیا, وہ امام حسین کا آباد کرتا ہے زرعی طور. اس کے علاوہ جو آج ہم خمس کا نظام دیکھتے ہیں امام علی کے زمانے سے شروع ہوا, اس میں بہت تبدیلیاں آ چکی ہیں. اس طرح سے وہ رہا نہیں ہے, اس شکل میں تھا بھی نہیں. لیکن زکوٰۃ اور عشر کے علاوہ, صدقات کے علاوہ پبلک بینیفٹ کے لیے اگر کوئی پہلی ویلفیئر سوسائٹی قائم ہوئی یا ایسوسیشن قائم ہوئی تو وہ امام علی علیہ السلام نے قائم کی, اور اس کے بعد اس کو امام حسن نے رن کیا, اس کے بعد اس کو امام حسین علیہ السلام نے رن کیا. بلکہ ایک زمانے میں تو دونوں بھائی اس کو رن کرتے ہیں, اور چونکہ امام حسن ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے اس کو ذکر نہیں کرتا. یہ جو امام باقر علیہ السلام, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ وہ براؤن تھیلی مشہور ہو گئی تھی کہ جس کسی کو مالی دقت ہوتی تھی وہ ایک سوال پوچھتا تھا, یار تم نے مجھے براؤن تھیلی نہیں لی, یا اگر کسی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا تو پوچھتے تھے یار جا کے براؤن تھیلی لے لو نا. وہ پیسے ہوتے تھے جو امام موسیٰ کاظم لوگوں کو بانٹا کرتے تھے, ان کی دقتیں دور کرتے تھے, جو اس نظام زکوٰۃ سے ان کے پاس حاصل ہوتی تھی. یہ کام امام حسین علیہ السلام نے کرتے تھے. امام علی کے زمانے سے لے کر امام حسن عسکری کے زمانے تک تمام حکومتوں کو یہ دقت رہی ہے کہ آمدنی کے وہ ذرائع, لوگوں کی عوام کی آمدنی کے وہ ذرائع جو حکومت کی مدد کے بغیر پیدا ہوتے ہیں ان کا راستہ ہوتا ہے, یا وہ حکومت کے تھرو ریگولیٹ ہوں ورنہ ان کا راستہ ہوتا ہے. اور یہی کوشش آپ کے تمام امام کرتے رہے, اور یہی کام امام حسین علیہ السلام نے کیا. اور اس کے علاوہ حکومت کی غیر شرعی غیر اسلامی چیزوں کو ہر جگہ پن پوائنٹ کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, اکثر مجالس میں آپ نے ان کا جملہ دیکھا ہوگا, سنا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ سلیق چلے جو سر کٹانا چاہتا ہے, یا جو سر دینا چاہتا ہے, یا جو سر دینا چاہتا ہے, یا جو سر دینے سے نہ ڈرے, مختلف طریقوں سے بیان کرتا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ امام حسین کو پتہ تھا کہ کربلا فلاں جگہ ہوگی اور وہاں فلاں میرا سر کاٹے گا اور اس کے بعد وہ یوں کیا جائے گا. جو کام امام حسین کر رہے تھے جن کا میں نے ذکر کیا, عام کمزور بے بس
شخص کی حکومتی موجودگی میں غیر حکومتی ذرائع سے امداد، استعانت اور پھر اس کی غنائت، یہ کام حکومتوں کو، جابر حکومتوں کو قطعاً پسند نہیں ہے، اور ان لوگوں کو تو بالکل پسند نہیں آتا جو اسٹیٹس کو کے شوقین ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ معاشرے کی صورتحال تبدیل نہ ہو۔ جو لوگ اس راستے پہ چلتے ہیں، امام حسین بھی بخوبی واقف ہے کہ جو اس راستے پہ چلتا ہے اس کا اپنا گھر کوئی نہیں۔ یہی انہوں نے ہمیں پیغام بھی دیا، کربلا میں نہ رہ، مدینے میں نہ رہ کے، مکے میں نہ رہ کے، راستے میں کہیں نہ رک کر، اور کوفے بھی نہ جا کر۔ وہ کوفے بڑے آرام سے جا سکتے تھے، آپ تاریخ پڑھیں گے نا، کوفے جانا ان کے لیے بہت آسان تھا، قطعاً مشکل نہیں تھا، کیونکہ جو راستہ انہوں نے چنا کوفے سے اوپر جانے والا، وہ بے شک کہ ان کو مل گیا تھا یا مل گئے تھے اور انہوں نے اس کی وجہ سے راستہ بدلا، ایسا نہیں۔ اس وقت حر کی تعداد اتنی کم تھی کہ امام حسین علیہ السلام وغیرہ اگر چاہتے تو بڑے آرام سے ان سب لوگوں کو پکڑ کر اور کوفے چلے جاتے، ایک پیغام کوفے والوں کو بھیج دیتے، اس وقت تک وہ پوزیشن بھی نہیں تھی تو شاید کوفے والے خود آ جاتے، اور کوفے میں جتنی مرضی بغاوت ہو چکی تھی امام حسین کے خلاف، اور سسٹم جو بدل چکا ہوا تھا، وہ میرے لیکچر میں بھی سن چکے ہیں، آپ نے کتابیں بھی پڑھی ہوگی، سنا بھی ہوگا۔ اگر امام حسین کوفے کے مین دروازے پہ پہنچ جاتے تو کوفہ یکسر بدل جاتا دوبارہ، وہاں پھر ایک ریوولٹ آ جاتا۔ ان میں اتنی شخصیت تھی، ان کی شخصیت میں اتنی جاذبیت تھی اور اتنی طاقت تھی ان کے کردار میں، انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کوفے جانے کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو جس کام پر وہ جا رہے ہیں، جو وہ چاہ رہے ہیں، وہ صرف حکومت لینے سے نہیں ہوگا، کیونکہ کوفے کو قبضہ کرنے کا مطلب صرف حکومت کی لڑائی ہے۔ وہ کام جو امام حسین علیہ السلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک غریب مجبور انسان، امام حسین کا قول آپ نے سنا ہوگا نا، امام حسین علیہ السلام کا قول ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نصیحت مجھے فرمائیے، کہا جاتا ہے نا امام سجاد علیہ السلام نے ان کے جانے سے پہلے، جب گھر پہ جانے سے پہلے کربلا میں پوچھا گیا مجھے ایک نصیحت فرما دیجیے جانے سے پہلے، امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ بولا، اور وہ جملہ بولا، کسی ایسے شخص کے مقابلے میں کبھی کھڑے نہ ہونا جس کی مدد کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہو اور دنیا میں کوئی ہو۔ اس قدر خوفناک جملہ ہے، ذرا اس کی گہرائی اور گہرائی پر غور فرمائیے۔ چنانچہ امام حسین کا سارا کام ایک مجبور اور مظلوم شخص کی مدد کے لیے ہے، جو اسٹیٹس کو رکھنے والوں کو، وہ لوگ جو اسلام کی طاقت، اسلام کو طاقت ملنے کے بعد بھاگ کے مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اپنی ایلیٹ پوزیشن دوبارہ حاصل کر لی، اور وہ اسی کی ترویج چاہتے تھے اور اسی کا اسٹیٹس کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ امام حسین کے اس قول سے کہ امام حسین ایک مفتی ہے، امام حسین ایک مصلح ہے، امام حسین ایک مجدد ہے، امام حسین دین کا احیا چاہتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بھائی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو اعتراض نہیں تھا کہ اللہ کو بھی مان لیں گے، تھے تیار، وہ کہتے تھے 365 ہمارے بھی مان لیجئے، ایک اللہ محمد کا بھی مان لیتے، کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد ناروانا لا الہ، کوئی اور نہیں ہے، 364 اور کوئی نہیں ہے، صرف یہ ایک اللہ۔ سیم اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے بھی کہا کہ بھائی اور کوئی سنت نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام بھی یہ کر چکے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا تھا، ایک شورا بنائی گئی تھی جس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ سیرت شیخین پر بھی سنت کی طرح عمل کریں گے، یعنی جو آپ سے پہلے کی حکومتیں گزر گئی ہیں ان کے اقدامات کو آپ تسلیم کریں گے ایز اے رول آف لا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، حضرت علی نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا سنت کے مقابلے میں دوسری کوئی چیز نہیں آئے گی بھائی، سنت کی ترویج تھی، سنت کا تحفظ تھا۔ یہی امام حسین نے کیا کہ بھائی اسٹیٹس کو برقرار نہیں رہ سکتا، دو نظریات اسلام کے اندر، دو نظریات نہیں چل سکتے۔ اس چیز کے لیے انہوں نے اپنے عمل سے، انہوں نے اپنے قول سے، انہوں نے اپنی فکر سے، انہوں نے اپنے خطبات سے، انہوں نے اپنے خطوط سے، اور پھر انہوں نے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کیا۔ اسٹیٹس کو قابل قبول نہیں، ایک بات، سنت کے علاوہ دوسری کوئی چیز قبول نہیں، دو بات، ایک ہی معاشرے میں، ایک ہی سماج میں کوہنا فکر، پرانی فکر، ایلیٹ فکر جو بغاوت کو، سماج کے خلاف بغاوت کو کچل کر اسی فرسودہ نظام کو نافذ کرنا چاہتی ہے، جو ہوا اس کے بعد بھی رہا،
ایسا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کے بعد ختم ہو گیا، سارے بادشاہ اچھے ہو گئے اور چین کی بنسی. آج تک یہ سچویشن موجود ہے. اسی لیے یہ موضوع بھی چنا گیا کہ اگر آج 2023 میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے ذمہ کیا ہے. ہم نے کوئی تلوار لے کر نکلنی، ہم نے کوئی بغاوت نہیں کرنی، ہم نے کسی ایلیٹ کو قتل نہیں کر دینا خدا نہ خواستہ، اس کے خلاف کوئی علم بغاوت بدن نہیں کر دینا. آج کی ضرورت کیا ہے؟ آج کی ضرورت ذہن سازی ہے. آج کل مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا پڑے گا، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اور یقین مانیے پوری دنیا میں جب آپ مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے جان بھی دینی پڑ جائے. یہ سچویشن ہوگی. یہی حسینی طرز عمل ہوگا اور یہی وہ طریقہ کار ہوگا جس کا امام حسین علیہ السلام ہم سے تقاضا کرتے ہیں اور کربلا میں کھڑے ہو کے حل من ناصر ینصرنا کا نعرہ لگاتے ہیں، یا اس کا غلغلہ بلند کرتے ہیں، یا اس کا استغاثہ بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون ہے جو میری مدد کرے. وہ آپ سے تلوار کی مدد نہیں مانگ رہے. ان کا نعرہ آج بھی زندہ ہے، ان کا غلغلہ آج بھی زندہ ہے، ان کا یہ نعرہ مستانہ آج بھی اسی طرح سے بابنگے دہل ظالم کا سینہ چیر رہا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ ظالم آج خود وہ نعرہ مار رہا ہے، جان کے وہ نعرہ استعمال کر رہا ہے تاکہ آپ کو دھوکہ دیا جا سکے. وہ اسٹیٹس کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا. چنانچہ آپ کو مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہے، لوگوں کی سوچ تبدیل کرنا ہے. جس طریقے پہ ہم چل رہے ہیں نا، یہ طریقہ مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں کرے گا. اس طریقے نے امام حسین کو کمزور کر دیا. اس طریقے نے امام حسین کو ایک ایسا مظلوم بنا دیا کہ جو بے یار و مددگار ہو گیا، لاچار ہو گیا. حسین نہ لاچار تھا نہ لاچار ہے، نہ بے یار و مددگار تھا نہ بے یار و مددگار ہے. وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ یار اگر آپ کو حسین کی مدد چاہیے تو اس طرز پہ چلیے تاکہ حسین آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ ناز اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ آپ انصاری حسین ہیں اور آپ حسین کی مدد کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی. آج بھی حسین علیہ السلام آپ کی مدد کے لیے موجود ہے، اسی طریقے سے جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدد کے لیے موجود ہے، اگر آپ اس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. اگر آپ اس کی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اس کی سنت کیا ہے؟ سنت یہ نہیں ہے یار کہ صرف داڑھی رکھ لو، اچھا چلو اور آج ذرا ماڈرن کر لے، مسکرا کے بات کر لو. اور نہیں سر، دو بہت اہم باتیں مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کے لیے اور سنت پہ عمل کرنے. ایک تو اپنے اوپر تنقید برداشت کر لیجیے. اگر آپ اپنے اوپر تنقید برداشت کر سکتے ہیں تو آپ سنی ہیں. اگر آپ اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کر سکتے تو یقین کیجیے آپ سنی ہیں. آپ سنت پر عمل نہیں کر رہے اور پھر آپ کی بقا بھی نہیں ہے. وہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے ناموس رسالت کے نام پر. آپ ایک دیوانہ بند سڑکوں پر دیکھتے ہیں. یہ ناموس رسالت نہیں ہے بھائی. آپ اپنی حفاظت نہیں کر رہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں دل میں ان کو اذیت پہنچا رہے ہیں. دوسری چیز، ایک تو جیسا میں نے عرض کیا آپ اپنے اوپر تنقید برداشت کر لیجیے، سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ جو کچھ آپ کے علم میں ہے، جو کچھ آپ جانتے ہیں وہ حرف آخر نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ معلومات ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی علم ہے. آپ کی معلومات سے باہر بھی کوئی چیز موجود ہے. اور تیسری اور آخری بات، جو کچھ بھی آپ جانتے ہیں یا جو کچھ بھی آپ کو پتہ لگتا ہے یا جو کچھ بھی آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے لیے ثبوت تلاش کر لیں. یہ تین کام آپ کر لیں، آپ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر رہے ہیں اور پکے سنی ہے ماشاءاللہ. قطعاً کسی قسم کی کوئی دقت آپ کو پیش نہیں آئی. یہی شیعت ہے، یہی امام حسین کا پیغام ہے اور یہی تمام چیزوں کو یکجا کرتے ہیں. کوشش کیجئے. امید ہے کہ میں نے کوئی بہت زیادہ انوکھی بات نہ بتا کر آپ کا دل نہیں توڑا ہوگا اور آپ کسی ایسے اچنبھے کا انتظار نہیں کر رہے ہوں گے. میرے موضوع سے آپ کو پتہ لگا ہو. سوالوں کے لیے میں حاضر ہوں. آپ مجھے میل کر سکتے ہیں، مجھے آپ فیس بک پہ میسج کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر، وہ بھی فیس بک پر اویلیبل ہے. ای میل کر سکتے ہیں، وہ بھی فیس بک پر اویلیبل ہے. حاضر ہوں جس طریقے سے بھی سوال کرنا چاہیں.
میں حاضر ہوں، اور جو کمنٹ کرنا چاہے میں آپ کا مشکور ہوں۔ السلام علیکم، السلام علیکم رسول اللہ۔